قومی اور صوبائی اسمبلی کے 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا دنگل سج گیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ہزاروں اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا۔ پولنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 13 حلقوں میں مجموعی طور پر 2792 پولنگ اسٹیشنز قائم، 48 حساس، 1032 انتہائی حساس قرار دے دیے گئے۔ این اے 18 ہری پور اور این اے 129 لاہور اہم ترین حلقے قرار۔ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا دنگل سج گیا۔ ضمنی انتخابات کی نگرانی کے لیے الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹرز میں کنٹرول روم قائم۔ الیکشن کمشنر پنجاب کے مطابق تمام پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ جاری ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ شہری بلا خوف و خطر پولنگ اسٹیشنوں پر آئیں اور حق کی رائے دہی استعمال کریں۔ معذور افراد، حاملہ خواتین، بزرگ اور خواجہ سراؤں کا ووٹ پہلے کاسٹ ہوگا۔ شہری رازداری برقرار رکھیں۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 129 میں پولنگ جاری۔ این اے 129 لاہور میں لیگی اور آزاد امیدوار میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ نون لیگ کے حافظ محمد نعمان اور ارسلان کے درمیان مقابلہ۔ این اے 129 میں 334 پولنگ اسٹیشنز قائم، 5000 سے زیادہ اہلکار تعینات۔ دوسری جانب این اے 18 ہری پور میں بھی کانٹے کے مقابلے کی توقع۔ نون لیگی امیدوار بابر نواز اور پی ٹی آئی کی شہناز آمنے سے۔ معاشی نقصان کے باوجود افغان طالبان کی ہٹ درمی برقرار۔ تجارت میں نقصان کی وجہ سے افغان عوام نے طالبان حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شہریوں کا سرحد کی بندش پر شدید رد عمل۔ کہا قیمتوں میں اضافہ عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ بنیادی غذائی اشیاء اب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ غریب کیسے گزارا کرے؟ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا امن کی خاطر وفاقی حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبے میں امن چاہتا ہوں، امن کے ساتھ وفاق کا ساتھ دوں گا۔ ہمیں اعتماد میں لے کر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، امن کے لیے وفاق کا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان گیا تو حملے بند کرنے کا کہوں گا۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ کبھی نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں جانے سے انکار نہیں کیا، کبھی فوج، اداروں اور شہداء میں تفریق نہیں کی۔ کچھ پالیسیوں پر اعتراض ہے۔ یورپی یونین کا دہشت گردی کے خلاف امن کے لیے پاکستانی کوششوں کا اعتراف۔ برسلز میں پاکستان اور یورپی یونین کے مابین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور۔ مشترکہ صدارت ساکھدار اور یورپی یونین کی نمائندہ اعلیٰ برائے امور خارجہ نے کی۔ ساکھدار کا افغانستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی پرامن اور مستحکم تعلقات کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس کی اہمیت اور یورپی یونین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ مسلمان اگر بھارت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو دفاع کے لیے شہادتیں دینا ہوں گی۔ مسلمان رام مندر میں دہشت گرد مودی کی جانب سے ہندوتوا جھنڈا بلند کرنے کے منصوبے خاتمے ملا دیں۔ سکھوا جسٹس کے رہنما گرپت ونت سنگھ پنو نے مودی کی فاشسٹ سوچ کا پول کھول دیا۔ کہا خالصتان کے قیام کے بعد رام مندر کی جگہ دوبارہ بابری مسجد بنے گی۔ مودی کو روکنے والے کو 11 لاکھ انعام ملے گا۔ مسلمان 25 نومبر کو ایودھیا پر قبضہ کریں۔ قابض اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں تاحال جاری ہیں۔ حماس کا امریکہ اور ثالثوں سے فوری طور پر مداخلت کرنے کا مطالبہ۔ حماس رہنما کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ کہا قابض اسرائیل جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کو بچانے کے لیے ثالث فوری مداخلت کریں۔ معاہدے کی منظم خلاف ورزی جاری ہے۔ دوسری جانب تازہ حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہید۔ معاہدے کے بعد تعداد 339 ہو گئی۔ جنگ بندی منصوبے پر یوکرین اور امریکہ آج جنیوا میں مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔
जनेवा में होने वाली मुलाकात में अमरीकी सदर के अमन मंसूबे पर बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे भी इस मुलाकात का हिस्सा होंगे। रूस शिरकत नहीं करेगा। ट्रंप ने यूक्रेन को 28 निकाती मंसूबे की मंजूरी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान एक बार फिर फातेह। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ पाकिस्तान ने आसानी से 16वें ओवर में हासिल कर लिया। कौमी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की जारहाना इनिंग्स। साहिबजादा फरहान ने 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंका की जानिब से दशमांथा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका ने पहले कहते हुए पाकिस्तान को 129 रन का हदफ दिया। मोहम्मद नवाज ने 3 लंकन खिलाड़ियों को आउट किया। मुआशी नुकसान के बावजूद अफगान तालिबान की हटदर्मी बरकरार। तिजारत में नुकसान की वजह से अफगान अवाम ने तालिबान हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शहरियों का सरहद की बंदिश पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, कीमतों में इजाफा आम लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। गरीब कैसे गुजारा करे? वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाकी हुकूमत का साथ देने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे में अमन चाहता हूँ, अमन के साथ वफाक का साथ दूंगा। हमें एतमाद में लेकर मसला हल हो सकता है। अमन के लिए वफाक का साथ दूंगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान गया तो हमले बंद करने का कहूँगा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कभी नेशनल सिक्योरिटी इजलास में जाने से इनकार नहीं किया, कभी फौज, इदारों और शोधा में तफरीक नहीं की। कुछ पॉलिसियों पर एतराज़ है। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लाजवाल अदाकार, मशहूर कुन शख्सियत के मालिक चॉकलेटी हीरो को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए। यादें आज भी दिलों में ताज़ा। वहीद मुराद 1938 को कराची में पैदा हुए। फिल्मी करियर का आगाज फिल्म औलाद से किया। बतौर हीरो पहली फिल्म हीरा और पत्थर थी जो कामयाब रही और चॉकलेटी हीरो का लक़ब पाया। फिल्म अरमान ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड तोड़े। अदाकार वहीद मुराद ने पंजाबी और पश्तो फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। मशहूर तरीन फिल्मों में दिल मेरा धड़कन तेरी, अरमान, अंदलीब और मस्ताना माही शामिल। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद 1983 को दुनिया से रुखसत हो गए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।